طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا ما رأيتك. السلام عليكم. قصتنا اليوم اسمها قصتنا ہمارا قصہ اليوم. ما معنى اليوم؟ آج. اسمه اس کا نام ہے یا اسمها؟ قصة. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، هذا سؤال لكم. اسمها. لماذا؟ لأن القصة مؤنثة. لأن القصة نعم قصة مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا ہمارا قصہ جو ہے اسمها. نعم. صدیقی میرا دوست، صدیقی اسمه متوسم. صدیقتی میری دوست، اسمها. نعم. طيب قصتنا اليوم اسمها اعتدل. نعم. تعال نلعب. ما معنى تعال؟ تعال نلعب، آؤ ہم کھیلتے ہیں، آؤ ہم کھیلیں. نلعب، انا العب میں کھیلتا ہوں. نحن نلعب، نحن مطلب ہم، نحن نلعب. تعال نلعب، آؤ کھیلیں. طيب فكان يا مكان في قديم الزمان كان هناك ولد. ایک لڑکا ہوا کرتا تھا. كان هناك ولد، وهذا الولد كان اسمه سعد. ماذا كان اسمه؟ اسمه سعد. ماذا كان اسمه؟ اسمه سعد. ففي صباح ذات يوم ایک دن کی صبح استيقظ سعد من النوم. کیا مطلب استيقظ سعد من النوم؟ ہاں، من النوم کس چیز سے اٹھا وہ؟ نیند سے. ما معنی النوم؟ نیند. استيقظ سعد من النوم فرأى في بيته امرا عجيبا. فرأى تو اس نے دیکھا، جاگا. فرأى في بيته امرا عجيبا، اس نے اپنے گھر میں دیکھا ایک عجیب معاملہ. ماذا رأى؟ ماذا كان يحدث؟ ماذا كان يجري؟ کیا ہو رہا تھا؟ في بيته، اس کے في بيته. كانت أسرته تستعد للانتقال إلى منزل الجديد. كانت أسرته تستعد للانتقال إلى منزل جديد، إلى بيت جديد. اسرہ کہتے ہیں فیملی کو. اسرہ فیملی. كانت أسرته اس کی فیملی، his family. كانت أسرته تستعد، اس کی فیملی تستعد پریپیئر کر رہی تھی، تیاری کر رہی تھی. کس چیز کی؟ تستعد للانتقال إلى منزل جدید، إلى بيت جدید. بیت جدید کیا مطلب؟ بیت جدید نیا گھر. منزل جدید کا کیا مطلب ہے؟ جدید نیا، اور قدیم. بیت جدید نیا گھر، منزل جدید نیا گھر. تو گھر کو ہم منزل بھی کہہ سکتے ہیں، بیت بھی کہہ سکتے ہیں. نعم. فكانت اسرته تستعد، استعداد کہتے ہیں تیاری کو، تیاری کرنے کو. كانت اسرته تستعد للانتقال، انتقال کہتے ہیں شفٹ ہونے کو، موو ہونے کو، منتقل ہونے کو. كانت اسرته تستعد للانتقال، انتقال موو کرنے کی تیاری کر رہی تھی. کہاں؟ الى بیت جدید. الى اين؟ الى اعد الى لا بالعربية قل الى بيت جديد. ہاں بولیں الى بيت جديد. الى اين؟ الى اين؟ الى بيت جديد. الى اين يا حبيبي؟ لا الى اين؟ إلى بيت جديد. الى اين؟
إلى بيت جديد. لا، هم يتركون البيت القديم وينتقلون إلى بيت جديد. पुराना घर छोड़ है, नए घर जा रहे थे. طيب كانت أسرته تستعد للانتقال إلى بيت جديد. وكان عمال النقل منشغلين في تحميل المفروشات، نعم، ونقلها إلى الشاحنات. عمال النقل، عمال کیسے کہتے ہیں؟ عمال کہتے ہیں ورکرز کو. عمال کام کرنے والے، ورکرز، مزدور بھی کہہ سکتے ہیں عمال. اچھا، عمال النقل مطلب موورز، ٹرانسپورٹ ورکرز. عمال عمل کرنے والے، کام کرنے والے. عمال عامل ایک عامل، عمال بہت سارے. ہاں، عمال النقل ٹرانسپورٹ ورکرز جو تھے، جو موورز تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وَكَانَ عُمَّالُ النَّقْلِ مُنشَغِلِينَ، وہ منشغلین تھے، وہ بزی تھے، وہ مشغول تھے. نعم، عربی میں کیسے کہیں گے کہ میں بزی ہوں؟ انا مشغول، انا منشغل بکذا، میں اس چیز میں مصروف ہوں. نعم، انا منشغل فی هذا، انا منشغل فی الاکل، میں کھانے میں مصروف ہوں. انا مشغول، میں بزی ہوں. طيب، كان عمال النقل منشغلين في تحميل المفروشات ونقلها إلى الشاحنات. جو کام کرنے والے تھے، عمال تھے، مزدور تھے، وہ مصروف تھے فی تحمیل کہتے ہیں اٹھانے کو، حمل. فی تحمیل المفروشات، ما معنی مفروشات؟ فرنیچر، مفروشات، فرنشنگز، فرنیچر. وہ مصروف تھے فی تحمیل المفروشات، مفروشات کو اٹھانے میں، ونقلها، اور ان کو نقل کرنے میں، ان کو موو کرنے میں، الى الشاحنات. ما معنی شاحنات؟ ٹرکس میں. الى الشاحنات، شاحنات میں. شاحنہ بولتے ہیں ٹرک کو، بڑے ٹرک کو. شاحنات پلورل ہے. استمعوا مرة أخرى، سنیں آپ غور سے. كان عمال النقل، عمال مزدور، عمال النقل منشغلین مصروف تھے فی تحمیل اٹھانے میں، فی تحمیل المفروشات، نعم، ونقلها اٹھانے میں اور موو کرنے میں بزی تھے. کہاں؟ الى الشاحنات، شاحنات میں. طيب، ماذا حصل بعد هذا؟ رأى السعد العمال في كل مكان. رأى سعد نے دیکھا عمال کو، کام کرنے والوں کو، ورکرز کو، فی کل مکان. کیا مطلب فی کل مکان؟ ہر جگہ. فی کل مکان، مکان کہتے ہیں جگہ کو، جگہ. فی کل مکان، کلی ہر، ہاں، ان آل پلیسز، ہر جگہ. رأى سعد رأى العمال فی کل مکان من بیتہ، اپنے گھر کے ہر جگہ اس نے عمال کو دیکھا. العمال كانوا يحملون، العمال جو تھے، كانوا يحملون، they were carrying، وہ اٹھا رہے تھے، کیری کر رہے تھے. کیا؟ الکراسی والطاولات. کرسی، ما معنی کرسی؟ کرسی. کراسی، نعم، کراسی. والطاولات، طاولات، ما معنی طاولات؟ ہاں، طاولہ ایک ٹیبل، طاولات ٹیبلز، نعم. عمال جو تھے، كانوا يحملون، وہ اٹھا رہے تھے، کیا؟ حمل کر رہے تھے. يحملون الکراسی، کرسیوں کو، والطاولات، نعم. وينقلونها، اٹھا رہے تھے اور ان کو نقل کر رہے تھے. كانوا ينقلونها عبر الطرقات والبوابات، وہ ان کو نقل کر رہے تھے، موو کر رہے تھے. نقل مکانی کرنا کہتے ہیں اردو میں. ينقلونها عبر الطرقات والبوابات، اور ان کو وہ موو کر رہے تھے پاتھ ویز سے، راستوں سے، اور دروازوں سے، گیٹ سے. بوابہ کہتے ہیں گیٹ کو، بوابات اس کی جمع ہے. وسعد رآهم يكدسون الصناديق ويسدون بها الطريق. سعد رآهم يكدسون الصناديق. صندوق، ما معنى صندوق؟ صندوق ڈبہ. صناديق زیادہ باکسز. سعد رآهم، سعد نے ان کو دیکھا. كانوا يكدسون تکدیس. هذا هو التکدیس. ما معنی؟ سٹیکنگ. تکدیس کا مطلب سٹیکنگ، ایک کے اوپر ایک کر کے
ہاں ترتیب سے رکھنا. فالعمال كانوا يكدسون الصناديق في الشاحنة في الشاحنات. كانوا يكدسون وہ تکدیس کر رہے تھے سٹیک کر رہے تھے الصناديق ڈبوں کو صندوقوں کو في الشاحنات شاحنات میں ٹرکس کے اندر. فہمتم؟ طيب. ولكن سعد كان ولدا صغيرا. سعد كان ولدا صغيرا. ما معنى ولدا صغيرا؟ سعد كان ولدا صغيرا. سعد كان يريد أن يلعب. سعد كان يريد أن يلعب. سعد جو ہے وہ کھیلنا چاہتا تھا. سعد كان يريد ماذا؟ كان يريد أن يلعب کہ وہ کھیلے. وہ چاہتا تھا کہ وہ کھیلے. سعد كان ولدا طفلا صغيرا چھوٹا بچہ تھا. لكن ألعابه كلها كانت موضبة في صناديق. لكن ألعابه العاب کسے کہتے ہیں؟ العاب کھلونے ٹوائز. احسنت. العاب لعبة کھلونا. العاب. عبد الكريم اعتدل في الجلوس اجلس معتدلا. نعم هكذا لا تغطي وجهك. طيب. سعد كان يريد أن يلعب. سعد کھیلنا چاہتا تھا. ولكن ألعابه اس کے العاب جو تھے کھلونے جو تھے كانت كلها سارے کے سارے كلها سارے کے سارے كانت موضبة وہ موضب تھے پیکڈ تھے موضب تھے ارینج تھے آرگنائز تھے في صناديق ڈبوں میں. أين كانت ألعابه؟ كانت ألعابه في الصناديق. أين كانت ألعابه؟ آپ بس جواب دے. في الصناديق. ما معنى صناديق؟ دبو. أين كانت ألعابه؟ أين كانت ألعابه؟ في الصناديق. أين كانت ألعابه؟ في الصناديق. أين كانت ألعابه؟ أين كان مخه؟ أين كان مخه؟ دماغه في رأسه. نعم. طيب أحسنت. مستيقظ أنت ها. لكن ألعابه كانت موضبة باكت موضبة اس کے العاب موضب تھے في الصناديق. طيب. يقول سعد أريد أن ألعب. انظروا هذا هو السعد. هذا هو سعد. کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے أريد أن ألعب. أريد أن ألعب. I want to play. أريد أن ألعب. میں کھیلنا چاہتا ہوں. اچھا اب میں آپ سے پوچھوں گا ماذا تريد؟ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کہیں أريد أن ألعب میں کھیلنا چاہتا ہوں. ماذا تريد؟ أريد أن ألعب. أن ألعب. میں دوبارہ آؤں گا آپ پاس. ماذا تريدين؟ أريد أن أقرأ كتابا میں کتاب پڑھنا چاہتی ہوں. ماذا تريد؟ أنا أريد أن أقرأ كتابا. ماذا تريد؟ أنا أريد الجنة. ماذا تريد؟ أنا أريد الزواج. ماذا تريد؟ أنا أريد أن ألعب في البيت. أنا أريد أن ألعب في البيت. ٹھیک ہے. ماذا تريد؟ أنا أريد اللعب. ہاں میں أنا أريد أن ألعب. أنا أريد أن ألعب میں چاہتا ہوں کہ میں کھیلوں. ٹھیک ہے. أريد. طيب. سعد كان يريد أن يلعب. سعد کھیلنا چاہتا تھا. لكن ألعابه كلها كانت موضبة في صناديق لیکن اس کے سارے کھلونے ڈبوں میں پیک تھے. فذهب إلى أمه ونادى. ذهب إلى أمه کہاں گیا؟ کس کے پاس گیا؟ اپنی والدہ کے پاس گیا. ذهب إلى أمه ونادى. ہاں کال کیا پکارا بلایا. ندا. نعم الدعاء والنداء. دعا کا مطلب بلانا. دعا جیسے دعا فصیح عمرا فصیح نے عمر کو بلایا پکارا. اور نادا بھی پکارا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک تو پکارنے کو ایک ہے اس کو پکارا. ویسے یعنی علماء کہتے ہیں کہ
دعا آپ کسی کو قریب سے بلا رہے ہیں، اور نادا مطلب دور سے بلا رہے ہیں. نعم طيب. فنادى سعد امه، سعد نے اپنی والدہ کو پکارا، وقال اور کہا، تعالی تعالی العبی معی، تعالی تعالی العبی معی. کیا مطلب تعالی؟ آئیں، کم، العبی معی، میرے ساتھ کھیلیں. معی کیا مطلب؟ معی معی میرے ساتھ، ود می، معی. مع آپ کو پتہ ہے مع مطلب ساتھ. آپ نے آیت سنی ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. معروف آیت ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. مع مطلب ساتھ، ود. معی میرے ساتھ، معک اللہ معک، اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ معی، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، جیسے قرآن میں آتا ہے. ہاں اداس نہ ہو، ڈونٹ بی سیڈ، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا. اوکے. تعالی تعالی کم، اپنی والدہ سے کہتے ہیں تعالی العبی کھیلیں. سواسا. نعم 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 Do not fear Allah's huda. احسنت، هذا هو، یہی ہے قرآن میں بھی اسی واقعے کے بارے میں. احسنت یا متوسم، بارک اللہ فیک. تعالی العبی معی، کم پلے with me، آئے میرے ساتھ کھیلیں. لیکن امہ كانت فی المطبخ، لیکن امہ، لیکن اس کی امی جو تھی، اس کی والدہ جو تھی، كانت وہ تھیں، كانت فی المطبخ. ما معنی مطبخ؟ Kitchen. أين كانت أم سعد؟ في المطبخ. في المطبخ كم مطلب مطبخ؟ أين كانت أم سعد؟ في المطبخ. أين كانت أم سعد؟ في المطبخ. في المطبخ. في المطبخ. أحسنت. أين أم سعد؟ في المطبخ. أين أم سعد؟ في المطبخ. أين نحن؟ في غرفة. نعم. أين كم مطلب أين؟ كدهر. نعم طيب. لكن أمه كانت في المطبخ، لیکن اس کی والدہ، اس کی امی مطبخ میں تھی. توضب وہ پیک کر رہی تھی، ارینج کر رہی تھی، ترتیب دے رہی تھی. كانت توضب کیا؟ الأطباق والصحون. أم سعد كانت في المطبخ توضب الأطباق والصحون. أطباق والصحون، ما معنى أطباق والصحون يا صحون؟ أولا صحون پلیٹس، صحن کہتے ہیں ایک پلیٹ کو، صحون پلیٹس، اور اطباق ڈشز. ہاں احسنتی. طبق ڈش، اطباق ڈشز. ہاں الاطباق والصحون. ام سعد كانت توضب وہ پیک کر رہی تھی، تحزم پیک کر رہی تھی، ترتب ترتیب دے رہی تھی، آرگنائز کر رہی تھی، ارینج کر رہی تھی. ماذا؟ الاطباق والصحون فی المطبخ، ڈشز اور پلیٹس کچن میں، مطبخ میں. فقالت تو انہوں نے کہا، قالت له امه، قالت له امه اس کی ماما نے اس سے کہا، انا آسفة يا بني، انا آسفة. ما معنى انا آسفة؟ I am sorry، انا آسفة. كيف تقول انت يا متوسم؟ هذا نفس الشيء. إذا كنت تريد أن تقول I am sorry بالعربية فكيف تقول؟ أنا آسف، أنا آسف. هل أنت آسف؟ لا أنت فصيح. ٹھیک ہے. كيف تقول I am sorry بالعربية؟ آپ کیسے کہیں گے عربی میں I am sorry؟ أنا آسف. كيف تقولين؟ أنا لست آسفة. أوكي. كيف تقول؟ أنا آسف. كيف تقول؟ أنا آفس. أنا آسف. كيف تقول؟ أنا آسف. أنا آسف جدا. أنا ابن مبارك. أنا آسف. أنا آسف جدا. أنا شهريار. طيب أنا آسف. تو اس کی والدہ کہتی ہیں أنا آسفة. أنا آسفة يا بني. يا بني میرے بچے. يا بني. نعم يا بني. قرآن میں سنا آپ نے؟ يا بني سورہ لقمان میں بھی آتا ہے. نعم. اور سورہ یوسف میں بھی آتا ہے.
یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا یا بنی میرے بچے، نعم، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو اپنے خواب نہ بتانا. بنی، ہاں بنی، بنی. تو وہ کہتی ہے قالت یا بنی انا آسفہ، I am sorry، فالشغل کثیر علی، شغل جو ہے، مشغولیت، وہ میرے اوپر بہت ساری ہے. فالشغل کثیر علی، شغل، مشغولیت، بزینس، کام، وہ میرے اوپر بہت سارے ہیں. الشغل کثیر علی، قولوا معی، الشغل کثیر علی. كثير شغل علي. لا لا لا، الشغل كثير علي، الشغل كثير علي. طيب، نعم. قالت له أمه أنا آسف يا بني فالشغل كثير علي. اچھا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا تعالی تعالی العبی معی. تعالی، جب اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ آئیں میرے ساتھ کھیلیں، تو اس نے کیا کہا تھا؟ تعالی تعالی العبی معی، العبی معی. ٹھیک ہے، اب آپ سب نے امامہ سے یہی کہنا ہے، تعالی العبی معی. لا لا، واحدا، دقیقہ، اصبر، واحدا. نعم، ابدأ انت عبد الکریم. قل لها، اس سے کہیں کہ آئیں میرے ساتھ کھیلیں، آؤ میرے ساتھ کھیلو. یا اخی لا تمزح، لا تمزح. تعال يا أمامة ألعب معي. العبي معي، تعالي يا أمامة. دقيقة، تعال، أعد عبد الكريم، أعد مرة أخرى. قل، انزع يدك، نزل يدك. نعم، نزل. قل، نزل يدك. قل يا أمامة تعالي العبي معي. مرة أخرى، نزل يدك. انظر إليها وقل نفس الكلام. تعالي يا أمامة ألعب معي. نعم، لا ألعب معك، لن ألعب معك. نعم، متوسم، نفس الشيء. تعالي يا أمامة تعالي يا أمامة العبي معي. نعم، متوسم. نعم، يلا قل تعالي يا أمامة تعالي يا أمامة العبي معي. العبي معي. نعم، اب آپ امامہ سے کہیں تعالي يا أمامة العبي معي. العبي معي. العبي تعالي يا أمامة يا أمامة العبي معي. العبي معي. العبي معي. نعم. طيب، بعد هذا ذهب سعد إلى والده. ذهب سعد إلى من؟ إلى والده. ما معنى والد؟ نعم، إلى والده، اس کے والد. والدی، والده، ها، والدها. نعم، انظر، ركزوا هنا. نعم. نادى سعد والده. نادى پکارا. نادى سعد والده. قرآن میں آپ نے سنا نادا؟ کوئی آیت ذہن میں آتی ہے؟ عبد الکریم، امامہ، عمر، متوسم. فناداها من في أي سورة؟ ایک سے زیادہ جگہوں پہ آتا ہے. کیا ورڈ ہے؟ نادا. نعم عبد الكريم، تذكر؟ نادا. إذ ناداه ربه. أحسنتي، ناداه ربه. اور کہاں پہ آتا ہے؟ یونس علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے. نادا فی الظلمات، جب انہوں نے ظلمات میں، اندھیروں میں پکارا. نعم، مچھلی کے پیٹ میں. اور سورہ مریم میں بھی آتا ہے. نعم، یاد ہے آپ کو ابن کریم؟ ونادى اصحاب الجنہ، ہاں یہ بھی آتا ہے سورہ زخرف میں، یا زمر میں، سوری زمر میں، ہاں سورہ زمر.
طيب أحسنتم بارك الله فيكم أحسنتم ما شاء الله الأطفال ها طيب بارك الله فيكم فنادى سعد والده سعد نے اپنے والد کو پکارا اور کہا وقال له تعال العب معي لاحظتم الفرق فرق آپ نے ملحوظ کیا ہے ہاں اپنے والد کو جب وہ پکار رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تعال العب معي آئیں میرے ساتھ کھیلیں جب اپنی والدہ سے کہا تھا اس نے تو کہا تھا تعالی العبی معي هذا تعالی العبی معي العبی احسنت نعم تعالی العبی معي اب جب اپنے والد سے مخاطب ہے تو کہہ رہا ہے تعال العب معي تعال آئیں العب کھیلیں معي میرے ساتھ تعال اعید معي قولوا معي میرے ساتھ کہیں تعال العب معي تعال العب معي نعم اچھا اب آپ سب نے كلكم واحدا ستقولون لمتوسم تعال العب معي ابدأي أنت لا تمزحي معي تعال العب معي نعم عبد الكريم قل له نفس الكلام تعال العب معي نعم تعال العب معي من ما مدرسة ها طيب انظر إلي تعال العب معي نعم مدرسة تعال العب معي ها أحسنت تعال العب معي قال سعد لوالده نادى سعد والده وقال تعال العب معي لكن والده كان منشغلا لیکن اس کے والد جو تھے والد ليس والدة ليست والدة الآن والد الآن دور الوالد أنا أتكلم عن الوالد لا والدة انتهت قصتها الآن الوالد ابھی والد کہہ رہا ہوں میں والدہ نہیں کہہ رہا لیکن والدہ کان منشغلا لیکن اس کے والد منشغل تھے مصروف تھے کس چیز میں کان والدہ منشغلا جدا بہت مصروف تھے فی توضیب کرنے میں پیک کرنے میں کیا پیک کرنے میں ما عنده من عدہ جو ان کے پاس عدہ تھا ما معنی عدہ کہتے ہیں ٹولز کو آلات کو عدہ لیکن والدہ کان منشغلا جدا فی توضیب ما عنده من عدہ لیکن اس کے والد مصروف تھے بہت زیادہ جو ان کے پاس عدہ تھا ٹولز تھے ان کو پیک کرنے میں نعم عدہ تو عدہ نعم کان عنده عدہ تو ماڈرن عربک میں عدہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹولز کو وکان یجمع والد سعد کان یجمع وہ کیا کر رہے تھے جمع کر رہے تھے اور سعد کے ابو کا نام وقاص تھا لا یا عبیدہ كان أبوه أبو سعد وكان يجمع في صندوق كبير قديم وہ جمع کر رہے تھے كان يجمع کہاں جمع کر رہے تھے في صندوق كبير قديم ما معنى صندوق كبير قديم ایک بڑا سا پرانا ڈبہ یعنی هذا الصندوق كان كبيرا قديما كان يجمع ابو سعد كان يجمع جمع کر رہے تھے في صندوق كبير قديم کیا جمع کر رہے تھے كان يجمع في صندوق كبير قديم ما عنده من مطارق وزرديات لا مطارق کہتے ہیں ہیمرز کو مطرقہ کہتے ہیں ہتھوڑی کو ہتھوڑا مطرقہ اور مطارق اس کی جمع ہے مطارق و زردیات کہتے ہیں پلائرز کو زردیات فأبو سعد كان يجمع ما عنده من مطارق وزرديات في صندوق كبير قديم فهمتم؟ كان أبو سعد كان يفعل ماذا؟ أبو سعد جو تھے كان يجمع وہ جمع کر رہے تھے ما عنده جو ان کے پاس تھے من مطارق جو ان کے پاس مطارق میں سے ہتھوڑوں میں سے وزردیات اور پلائرز میں سے تھے کہاں جمع کر رہے تھے فی صندوق کبیر قدیم الان استمعوا مرة أخرى
كان أبو سعد يجمع ما عنده من مطارق وزرديات في صندوق كبير قديم. فهمتم هذا؟ عربی میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ الحمد للہ، قولوا الحمد للہ. طيب، وكان يجمع أشياء أخرى مفيدة، وكان يجمع أشياء أخرى مفيدة، اور وہ اور دیگر مفید چیزیں جمع کر رہے تھے، کام کی چیزیں جمع کر رہے تھے. قال له والده، قال له والده، اس کے والد نے کہا اس سے، اليوم، آج، لن العب معك، آج میں تمہارے ساتھ نہیں کھیل سکتا، نہیں کھیلوں گا. لن العب معك، اليوم لن العب معك، آج میں آپ کے ساتھ نہیں کھیلوں گا. لن، لن قرآن میں آپ نے پڑھا ہے؟ ہاں جی کہاں پڑھا ہے؟ یہ کہتے ہیں اذكروا لي آية واحدة من القرآن الكريم. تفضل عبد الكريم متوسم. لا لا، بدون الرجوع إلى المصحف، من دون الرجوع إلى مصحف. ها، ليس الألم، لن. قال في قصة، لا ليس ألم. طيب، في قصة أنا أساعدكم في قصة موسى عليه السلام. قال ربي أرني، ليس أن، لن، لا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ ربی ارنی، کیا آیت ہے عبد الکریم؟ لا ارنی انظر الیک، ہاں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ قال لن ترانی. ہاں لیکن آپ مجھے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکو گے. لن ترانی، نعم. قال أبو سعد اليوم لن ألعب معك، لن ألعب معك يا بني، آج میں آپ کے ساتھ نہیں کھیلوں گا. علي أن أوضب العدة التي بين يدي، میرے سامنے جو یہ عدہ پڑا ہے، جو یہ ٹولز پڑے ہیں، علي أن أوضبها، میں نے ان کو ارینج کرنا ہے، پیک کرنا ہے. فأنا لن ألعب معك. طيب انظروا، هذا سعد وأبو سعد، هذا سعد وأبو سعد. ابو سعد يقول، ابو سعد کہہ رہے ہیں ماذا هذا؟ اليوم لن ألعب معك يا بني، میرے بچے، یا بنی اليوم لن ألعب معك، آج میں آپ کے ساتھ نہیں کھیلوں گا. طيب ماذا حصل؟ ركض سعد إلى أخته سعدية. ركض سعد، ما معنى ركض؟ ركض سعد إلى أخته سعدية، تو سعد بھاگتا ہوا اپنی بہن سعدیہ کے پاس چلا گیا. نعم. وقال لها، اور اس سے کہا، تعالي العبي معي. ماذا قال لها؟ اسے کیا کہا؟ تعالي العبي معي، آئیں میرے ساتھ کھیلیں. تعالي، وہی جو بات اس نے اپنی امی سے کہی تھی، تعالي العبي معي. اور اپنے والد سے کیا کہا تھا؟ تعال العب معي. أنت لا تعرف هذه القصة صح؟ يعني أنا أيضا اكتشفته أمس. طيب، لكن سعدية كانت في غرفتها، لیکن سعدیہ اپنے غرفے میں تھی. ما معنی غرفہ؟ کمرہ یا کمرہ؟ تو آپ کمرہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ لكن سعدية كانت في كمرتها، لكن سعدية كانت في غرفتها، غرفة كمرة، في غرفتها. وأمامها اور اس کے امام میں، ما معنی امام؟ اس کے آگے، وأمامها كتابها، اس کے آگے اس کی کتاب تھی. ودميتها ونظارتها،
یعنی ہی كانت جالسة في غرفتها، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بھی تھی، کمرے میں. وأمامها، اور اس کے سامنے تھا کیا؟ کتابها، اس کی کتاب، کتابها ونظارتها ودميتها. ما معنى دمية؟ دمية ڈال، دمية. كتابها، اچھا وہ نہیں پڑھتی ہے. كتابها ودميتها ونظارتها. طيب السؤال لكم، ماذا كان أمامها؟ كتابها ودميتها ونظارتها. نظارة یہ ہوتا ہے گلاسز. نعم. وہ انا فهمتي کون؟ سعدية. سعدية، نعم. كتابها دميتها نظارتها، اس کی کتاب، اس کی ڈال، اور اس کے نظارہ، اس کے گلاسز. اچھا، اگر یہی سوال، یہی ساری چیزیں عبد الکریم کے سامنے ہوتی اور وہ اس کی چیزیں ہوتی، اور میں پوچھتا آپ سے کہ عبد الکریم کے سامنے کیا رکھا ہوا ہے، تو آپ کیا یہی جواب دیتے؟ کتابها، کتابه، دميته، نظارته. ہاں سعدية کے نظر کریم کے سامنے پوری دیا رکھ دیا ہے. دنیا تو دمية، دمية، نعم. كتابه دميته ونظارته. اس کی دنیا. طيب فقالت له اخته، قالت له اخته، قالت له اخته کیا مطلب؟ احسنت، ما شاء اللہ. قالت له اخته، اس کی بہن نے اس سے کہا لن العب معك اليوم، آج. لن العب معك کیا مطلب؟ معك، معك. انا يا اولاد اهدأوا خلاص. لن العب معك اليوم کیا مطلب؟ اليوم انا لن العب معك، آج میں تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں گی. کیوں؟ علی ان ارتب حاجاتی ولعبی، میں نے اپنی حاجات، اپنی چیزیں، حاجات، ولعب، اور اپنے کھلونے، ارتب، ان کو ترتیب، ان کو ارینج کرنا ہے. تعال ساعدنی فی نقل کتبی، تعال ساعدنی فی نقل کتبی. ما معنی هذا امامہ؟ کس چیز میں؟ فی نقل کتبی، کتابیں اٹھانے میں. فی نقل کتبی. تعال ساعدنی، ساعدنی میری مدد کرو. تعال ساعدنی فی نقل کتبی. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، شاید کہ ہم اس مقدار پہ اکتفا کریں. تصویر من؟ تصویر سعدیہ. تعال ساعدنی، هي تقول تعال ساعدنی. ہاں گٹار جو ہے نا، گٹار میں نے حذف کر دیا جان بوجھ کے. طيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.